کے لیے نہیں بلکہ تمام زمانوں کے لیے، ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت صرف ہمارے نبی کو ملی ہے، کسی اور کو نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور لوگوں کو بھیجا، لیکن خاتم النبیین اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کہ محمد عربی تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہے، ہاں وہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی ایسی عظمتیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، ایسی ایسی خصوصیات قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں کہ اگر آپ غور کریں گے اور پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ سارا جہان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ تمام لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن قرآن کا آغاز پڑھو تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ قرآن کا درمیان پڑھو تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ قرآن کا اختتام اور اینڈنگ پڑھو تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق قبلہ بدل دیں گے، قبلہ چینج کر دیں گے۔ قرآن کے آغاز میں فرمایا، قرآن کے درمیان میں فرمایا لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں۔ قرآن کے اختتام میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے تو قرآن کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی، اور وہ بھی آپ دیکھیں شروع میں بھی اور بیچ میں بھی اور آخر میں بھی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نقطہ دینا چاہتا ہے، اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ پورا کا پورا قرآن رضائے محمد میں ہے، رضائے مصطفیٰ میں ہے۔ اسی وجہ سے تو جماعت رضائے مصطفیٰ بنانے والے نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی ایسی عظمتیں، بتائیے کسی کو یہ عظمت ملی؟ کیا ہے کوئی کہ پروردگار عالم اس کی رضا چاہتا ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ دراز کر دیے اور رونے لگے اپنی امت کو یاد کرتے، یا رب امتی امتی، اے رب میری امت میری امت۔ رب عز و جل نے جبریل امین کو بارگاہ نبوی میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ پوچھو ما یبکیک یا محمد، اے محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات نے رنجیدہ کیا ہے، تمہیں کس بات نے غمگین کیا ہے، وجہ کیا ہے، جا کر کے دریافت کرو۔ جبریل امین بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ آقا کیا وجہ ہے، آپ کی آنکھوں میں نمی کیسی ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ مجھے میری امت کا خیال ہے، مجھے میری امت کا خیال ہے۔ جبریل امین نے سارا معاملہ جا کر کے رب عز و جل کی بارگاہ میں کہہ سنایا، رب کو تو پہلے ہی سے پتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ رب عز و جل نے جبریل امین سے فرمایا اذهب یا جبریل الى محمد وقل له ان سنعطيك في امتك ولا نسوءك، اے جبریل امین جاؤ محمد عربی کی بارگاہ میں جا کر کے ان سے کہہ دو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، نہ خوش نہیں کریں گے، ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، نہ خوش نہیں کریں گے۔ اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اگر آپ غور کریں قرآن مقدس کے اندر تو آپ پائیں گے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے ہیں تو عطا ہوتا ہے، تو ملتا ہے، لیکن میرے نبی کی شان الگ ہے، میرے نبی کی بات الگ ہے۔ میرے نبی کو اللہ عز و جل بغیر طلب کے بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام انبیاء گروہ انبیاء میں بڑا نام ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، عظیم الشان نبی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں، لیکن میرے نبی کی شان دیکھو، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ آپ کا رب آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں کے بھی گناہ بخشے اور آپ کے پچھلوں کے بھی گناہ بخشے۔ وہاں اپنے لیے مغفرت
مانگی جا رہی ہے، والدین کے لیے مغفرت مانگی جا رہی ہے، مومنین کے لیے مانگی جا رہی ہے۔ یا رب عز و جل خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ آپ کا رب آپ کے وسیلے سے، آپ کے سبب سے آپ کے عملوں کے بھی گناہ بخشے اور آپ کے دوسروں کے بھی گناہ ہمارے عظمت مصطفیٰ۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے نبی کی خصوصیت۔ کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی فرشتے کو یہ عطا نہیں ہوئی، یہ صرف عطا ہوئی ہے تو ہمارے نبی کو عطا ہوئی، ہمارے نبی کو عطا ہوئی ہے، کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں تاکہ ان کا نام آنے والی قوموں میں روشن کر دیا جائے۔ رب وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو میرے لیے سچی ناموری رکھ دے آنے والی قوموں میں، اے اللہ تو میرے لیے آنے والی قوموں میں سچی ناموری رکھ دے، نام روشن کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، لیکن پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے آقا اور اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسا بلند کیا؟ جبریل امین نے آ کر کے بارگاہ نبوی میں عرض کی اتدری کیف رفع اللہ ذکرک، اے محبوب کیا جانتے ہو کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے۔ تو جبریل امین نے کہا، رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جا کر کے محبوب سے کہہ دو کہ ہم نے آپ کے ذکر کو یوں بلند کیا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جب جب میرا ذکر کیا جائے گا تیرا بھی ذکر، جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا محبوب تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ کسی کو یہ خصوصیت ملی، کسی کو یہ عظمت ملی، کسی کی یہ شان ہے کہ اللہ عز و جل فرمائے اذا ذکرت ذکرت معی، جب جب میرا ذکر ہوگا، اگر میرا ذکر کیا جائے گا محبوب تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم 5 وقت کی اذان میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہیں ان محمد رسول اللہ کی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں اور سلیم الفطرت انسان ہیں، کسی بھی بات پر اڑ جاتے ہیں، اگر مزاج کے برخلاف ہے، سچائی کے برخلاف ہے، رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھلا دے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے پروردگار میں تیرے جلووں سے شاد کام ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ رب عز و جل فرماتا ہے لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا لا ترانی بلکہ فرمایا لن ترانی، اے محبوب اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے مدینے کے تاجدار کی، تو رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، فرماتا ہے کہ دل نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہ کہا۔ رب عز و جل فرماتا ہے کہ جو دل نے دیکھا، جو ملاحظہ کیا، جو اللہ کے جلوے دیکھے، جو محبوب بیان کیے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی دیکھی تو تجلی برداشت نہ کر سکے، وہ خرّ موسیٰ مغشیًا، موسیٰ علیہ السلام کا شاہ کر کے گر گئے۔ تو یہاں تو پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا قوسین او ادنیٰ بہت قریب سے دیکھا وہ جلوہ، تو حالت کیا رہی ہوگی؟ بہت قریب سے وہ جلوہ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو ایک دور پر گئے، ایک تجلی برداشت نہ کر سکے، اور یہاں جلوہ بلا کر کے دکھایا جا رہا ہے وہ بھی قریب سے، تو کیا حالت نہیں ہوگی؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ رب عز و جل نے اس کا بھی جواب دے دیا ما زاغ البصر وما طغى، فرما دیا کہ آنکھیں نہ چکا چوند ہوئی اور نہ ہی چکتی۔ سوال آ سکتا تھا کہ وہاں تو آنکھیں کھیرا ہو گئی، غش آ کر کے گر گئے، تو ہمارے نبی کو بھی غشی آ گئی ہوگی، بے ہوش ہو گئے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھیں چکا چوند ہوئی اور نہ ہی شدت تجاوز کی۔ اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل
باللسان يفقهوا قولي، اے اللہ تو میرے سینے کو کشادہ کر دے، اے اللہ تو میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے معاملے کو آسان کر دے۔ رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ادا کرتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے ہمارے اور آپ کے پیغمبر کی تو اللہ عز و جل خود ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، اے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور وہاں پر عرض کی جا رہی ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ تو میرے معاملے کو آسان فرما دے، اور ہمارے پیغمبر کے لیے اللہ فرماتا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے محبوب ہم آپ کے لیے آسانیاں مہیا کر دیں گے، اے محبوب ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ اللہ بغیر طلب کے ادا کرتا ہے۔ یہ تو قرآن کی وہ باتیں تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا تھی۔ آئیے ہم ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خود ان کی زبان سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشار صحابہ مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر ہیں، انجمن لگی ہوئی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار ہے، آپس میں حیرانگی اور تعجب کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ایک کو خلیل بنایا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اس سے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سفی بنایا ہے۔ کسی نے کہا اس سے بڑھ کر کے تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے اپنا کلمہ اور اپنی روح بنایا ہے۔ یہ باتیں